بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے فضیلت، عزت اور احترام والا بنایا ہے۔ خطبہ مکہ پڑھ کر دیکھ لیں یہ خطبہ حجۃ الوداع، ان کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی حقوق کو بیان کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے انسان کی عزت اور احترام اور مال کی حفاظت، جان کی حفاظت کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، امانت کی ادائیگی کے حقوق بیان کیے، قرض کی وصولی کے لیے حقوق بیان کیے، اسی طرح سود اور اقتصادی استحصال جو ہیں اس کے خاتمے کے لیے حقوق بیان کیے، پرامن زندگی کے جو ہے وہ حقوق بیان کیے، اور اسی طرح قصاص، دیت اور دیگر قانونی معاملات میں مساوات کے جو وہ حقوق بیان کیے، نسلی اور قبائلی تفاخر اور فوقیت کے خاتمے کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، عورتوں کے عزتوں کے حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، غلاموں کے حقوق کو بیان کیا گیا، اور مواخات کے جو حقوق تھے، آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، خواہ وہ کوئی ترکی ہوں، عراقی ہوں، شامی ہوں، فارسی ہوں یا اجمی کوئی بھی ہوں، وہ آپس میں جو ہے وہ چیچنیے کے اندر رہنے والے ہوں، ایران کے اندر رہنے والے، وہ تمام کے تمام کلمے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خواہ ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں، ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے اور کسی بھی جگہ کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو رشتہ مواخات کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کو جو ہے ہم انشاءاللہ ایک دو سبقوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اسمعوا قولی، کہ میری بات جو ہے وہ غور سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس سال کے بعد میں تم سے اسی جگہ پر جو ہے وہ دوبارہ ملاقات کروں۔ ایھا الناس، اے لوگوں، انا دماءکم و اموالکم علیکم حرام، کہ تمہارے مال اور تمہارے خون جو ہیں وہ تمہارے اوپر حرام ہیں، الی ان تلقوا ربکم، تمہارے مرنے تک، رب سے ملاقات کرنے تک ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے وہ حرام ہیں۔ انا دماءکم، کہ تمہارے خون ہیں، تمہارے مال ہیں، وہ تمہارے آپس میں تم نے ان کا احترام کرنا ہے، تم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ کیسے عزت اور احترام کرنا ہے؟ کا حرمتی یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کا دن جو ہے وہ تمہارے نزدیک بڑا عزت اور احترام والا ہے، وَكَ حُرْمَتِ شَهْرِكُمْ ھذا، اور جس طرح کہ آج کا یہ جو مہینہ ہے ذو الحجہ کا، یہ تمہارے لیے عزت اور احترام والا ہے۔ وَإِنَّكُمْ سَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور بے شک تم اپنے رب سے جو ہے وہ عن قریب ملاقات کرو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارا رب جو ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَقَدْ بَلَغْتُمْ، اور بے شک میں نے جو ہے اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچا دیا۔ فمن کانت عندہ امانت، جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو، فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا، تو وہ اس شخص کو واپس لوٹا دیں کہ جس نے وہ امانت جو ہے وہ اس کے پاس وہ امانت کے طور پر رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کے بارے میں، سود کے خاتمے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مَوْضُوعٌ، کہ ہر طرح کا سود جو ہے اس کو میں ختم کر رہا ہوں، لیکن لکم رؤوس اموالکم، جو تمہارے اصل مال ہیں وہ تمہیں جو ہے وہ واپس لٹائے جائیں گے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ
تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا، نہ کسی کا نقصان کرو، نہ خود نقصان جو ہے وہ اٹھاؤ۔ قد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انہ لا ربا، کہ کسی قسم کا کوئی سود جائز نہیں ہے۔ وَإِنَّ رِبَا، عباس ابن عبد المطلب موضوع کلہ، اور سب سے پہلے جس سود کا میں خاتمہ کرتا ہوں وہ میرے چاچا عباس ابن عبد المطلب جو ہیں ان کا سود ہے، اس کو میں مکمل طور پر ختم کرتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جس نے بھی کسی کا خون کیا تھا وہ ہر خون جو ہے اب اس کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں، کسی خون کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دِمَائِكُمْ أَدَعُ دَمَ ابن ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلے جس خون کو میں معاف کر رہا ہوں وہ ابن ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب کا خون ہے۔ وَكَانَ مُسْتَرْدِيًا فِي بنی لیس، کہ جس نے بنی لیس قبیلہ جو ہے لیس قبیلہ اس کے اندر جو وہ دودھ پیا تھا، فَقَاتَلَهُ حُذَيْلٌ، اس کو حُذَیل نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ فَهُوَ أَوَّلُ مَا أَبْدَأُ بِهِ مِن دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ پہلا وہ خون تھا کہ ما أَبْدَأَ بِهِ مِن دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، جو زمانہ جاہلیت کے خونوں میں سے یہ پہلا خون تھا کہ جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے اندر مستقبل کے فتنوں کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما بعد ایھا الناس، کہ اے لوگوں، بے شک فإن الشیطان قد یئس من ان یعبد بأرضکم ھذہ ابدا، کہ شیطان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین پر دوبارہ جو ہے اس کی عبادت کی جائے، یعنی دوبارہ بت پرستی کی جائے، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَكِنَّهُ إِن يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ رَضِيَ بِهِ، لیکن اگر اس کے عبادت کے علاوہ اگر شیطان کی پیروی کی گئی تو وہ شیطان اس سے راضی ہوگا۔ مِمَّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال سے بھی وہ راضی ہو جائے گا۔ فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ دِينِكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، تو شیطان سے اپنے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھو۔ إِنَّ النَّسِيَّ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، اور مہینوں کے اندر کمی پیشی کرنا، زیادتی کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ یُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، کہ گمراہ جو لوگ تھے، کافر لوگ جو تھے، وہ مہینوں میں زیادتی کیا کرتے تھے، اور فَيُحِلُّونَهُ عَامًا، کسی سال جو ہے وہ جنگ کو اس مہینے میں حرام کر دیتے اور کسی مہینے میں اس کو جائز کر دیتے ہیں۔ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وہی بات کہ کافر لوگ جو ہیں وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا کفر ہے، اور اس سے وہ لوگ اور بھی گمراہ ہوتے جو کافر ہیں، جو ایک سال اسے حرام رکھتے دوسرے سال حلال کر لیتے ہیں، تاکہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لیں۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی سنوں کے زمانہ پھر اسی جگہ آ گیا جہاں اس کا وقت تھا، تب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا فرمائے تھے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل ہیں، اور مدر کے نزدیک جو ماہ رجب ہیں، یعنی جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ کا مہینہ، یعنی وہ رجب نہیں جو مدر کے نزدیک معتبر تھا، وہ رمضان کو جو ہے رجب کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو ہے میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر میں اس کو زیادہ ایکسپلینیشن کروں تو وہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، اگر میں مکمل خطبہ کروں تب بھی بات جو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آدھا خطبہ جو ہے وہ ہم اگلے جو ہے وہ درس کے اندر ضرور پڑھیں گے۔ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور سوچیں اور دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ آج دنیا کے اندر اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کے بنیادی قوانین بنائے ہیں اور جسے عالمی جو ہے وہ چارٹر قرار دیتے ہیں انسانی حقوق کا، وہ تمام کے تمام قوانین جو ان لوگوں نے 1400 سال کے بعد بنائے
اور 1948 کے اندر وہ عالمی ڈکریشن جو ہے وہ قانون بنایا گیا، تو اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے باقی قوانین بنائے گئے۔ تو یہ سارے وہ قوانین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پہلے ہی بیان کر دیے تھے کہ جو قوانین یہ لوگ آج بنا رہے ہیں وہ سارے قوانین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پہلے ہی فرما دیے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام سے ہٹ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔